السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نماز با جماعت کی تاکید حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہو اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ محترم سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کو جلیل القدر صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 اہم ترین باتیں اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کسی بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ نماز پنجگانہ کو جو حمیت دین اسلام کی عبادات میں حاصل ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ انسانی جسم میں جو حیثیت سر کی ہے وہی حیثیت نماز کو عبادات میں حاصل ہے۔ خدا نخواستہ سر کٹ جائے تو انسان نہیں، نماز دین کی زندگی سے چلی جائے تو دین نہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت اور اس کے ذمہ میں ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کا کوئی ذمہ نہیں۔ 5 گانا نماز کی حفاظت سے انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح دن میں 5 بار غسل کرنے سے بدن پر میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ نماز سے انسان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں سوکھے درخت کے پتے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر جیسا کام کیا۔ قرآن حکیم کی سورۃ الروم میں ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت بنو۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر دین اسلام نے اس کو ایک مکمل ادارے کی حیثیت دے دی ہے۔ نماز کے مکمل فیوز و برکات کے حصول کے لیے اس کو با جماعت اور حتی الواسع مسجد میں ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ بفرض محال کہیں مسجد موجود نہ ہو تو بھی نماز کو با جماعت ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اکثر علماء کرام نے نماز با جماعت ادا کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ آج کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد گرامی یہ ہے کہ اگر 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہو تو ان پر ضروری ہے کہ وہ انفرادی نماز کی بجائے با جماعت نماز ادا کرے۔ یہ عذر نہیں چلے گا کہ مسجد تو ہے نہیں، لہٰذا با جماعت ادائیگی ضروری نہیں رہی۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر صحت پسندی اور سستی اور غفلت کی وجہ سے اپنی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ لی گئی تو تنبیہ یہ فرمائی گئی ہے کہ ان پر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ نماز با جماعت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت سے طاقت اور قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک ایک کے دل میں وسوسہ اندازی کرنا شیطان کے لیے آسان عمل ہوگا۔ جماعت کی سستی کو زینہ بنا کر
وہ سرے سے نمازوں کے وزن اور ان کی دینی حیثیت کو کم کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز کی ادائیگی بوجھ بننا شروع ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے نماز کا عمل زندگی سے خارج ہو جائے گا۔ نماز جو خشیت الہی کی ایک علامت ہے، اگر یہی نہ رہی تو شیطان پوری قوت سے اسے دبوچ لے گا، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، اس بد عملی کی وجہ سے اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ یہی بات آج کی حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ لہٰذا اگر شیطانی تسلط سے بچنا ہے تو نماز باجماعت کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ اسی لیے اس کے متصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یعنی جماعت کو لازم پکڑو، طاقت یعنی روحانی طاقت سے اپنا رشتہ ناتا مت توڑو، مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرو اور اس کے مرکز اجتماعیت سے جڑے رہو، اس طرح شیطان کے عملوں سے بچے رہو گے۔ یہ ایک نبوی نسخہ ہے جس کے صداقت، سچائی اور تاثیر ہر شک و شبہ سے بلاتر ہے۔ نماز اور نماز باجماعت کی پابندی کی وجہ سے امت محمدیہ کا اولین کامیاب طبقہ اس نسخہ کی تاثیر پر شاہد عدل ہے۔ 27 درجہ انفرادی نماز سے بڑھ کر اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی اقتدار کی مسندوں پر بھی متمکن ہوئے اور 4 دانگ عالم میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ محض خوش فہمی نہیں بلکہ ناقابل تردید تاریخی شہادت ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کے تیسرے اور آخری جزو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جماعت یا مرکز کو چھوڑ کر اگر الگ ہو جانے کا یہ نقصان ہے کہ انفرادیت کے نشے میں جان ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بھیڑیا اور اس قسم کا دوسرا درندہ ریوڑ کی طرف بہت کم رخ کرتا ہے اور اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی جانور اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے اور وہ اس پر اپنا پنجہ گاڑ دے۔ انسانوں کے بھیڑیا شیطان ہیں جو ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے اور تفرقہ کرنے والے کو آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کاوڑ تفرقہ مت ڈالو، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑ گئے، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود بھی فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے کسی بھی چیز میں کوئی تعلق نہیں۔ تفرقہ ڈالنے والے لوگ اللہ رب العزت کی نصرف و تائید سے محروم ہو جاتے ہیں، بے ملاح کشتی کی طرح زندگی کے دریا میں بے سمت ہچکولے کھاتے رہتے ہیں۔ سائق ان کے مقدر میں نہیں ہوتا، ہر دم ہواؤں کے تھپیڑوں کی زد میں رہتے ہیں، یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا سوچے کہ دست قدرت کے سائے عاطفت سے محروم ہو جانے والا کئی جائے امن پا سکتا ہے، جواب نفی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ بچاؤ کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ ہم باجماعت رہ کر اجتماعیت کے مرکزی نقطہ سے اپنے آپ کو منسلک کر لے اور تادم واپسیں اسی پر قائم رہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔